السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ کہانی ویسٹ بنگال سے اشرف بھائی کی بھیجی ہوئی ہے، جو انہی کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ویسٹ بنگال کے ملار پور گاؤں میں کچہری باڑی ایک مشہور جگہ ہے، جس میں کئی پرانے گھروں جیسی جگہ بنی ہوئی ہے۔ اس جگہ کئی سالوں پہلے زمینداروں کی کچہری ہوا کرتی تھی، جو اپنے علاقے کے چھوٹے موٹے فیصلے کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ان زمینداروں کی عیاشی کی جگہ بھی تھی۔ یہاں پر زمیندار اکٹھا ہو کر خوب شراب نوشی اور موج مستی کرتے، اور انہیں علاقہ کی جو لڑکی پسند آ جاتی اسے بھی اٹھا کر اسی کچہری میں لے آتے اور اس پر ظلم کرتے۔ پھر جیسے جیسے ان زمینداروں کی طاقت ختم ہونے لگی، ان کے پریوار والے کچہری باڑی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے، لیکن پیچھے رہ گئیں ان عورتوں کی آتمائیں جنہوں نے ان زمینداروں کے ظلم کی وجہ سے اس کچہری باڑی کے اندر اپنی جان دے دی تھی۔ کچہری باڑی خالی ہونے کے کچھ سال بعد جب مزدور اپنے کنٹریکٹر کے ساتھ یہاں توڑ پھوڑ کر رہے تھے، انہیں کئی انسانی ہڈیاں ملی، جو اس گاؤں والوں کے مطابق انہی عورتوں کی تھیں جو زمینداروں کے ظلم کا شکار ہوئی تھی، اور ان گاؤں والوں کے مطابق ان عورتوں میں سے ایک کی آتما آج بھی اس کچہری باڑی میں بھٹکتی رہتی ہے۔ اگر اس عورت کا بھوت کسی کو نظر آ جائے تو اس کا کچھ دنوں میں مرنا پکا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس گاؤں کا ہریا، جو ایک کسان تھا، ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ ایک رات ہریا کافی زیادہ تھک گیا تھا، تو اس نے پکی سڑک کی بجائے کچہری باڑی کے باغیچے سے گزر کر چھوٹا راستہ لینے کا سوچا، اور یہ اس راستے پر چل پڑا جہاں ہر طرف صرف جنگلی گھاس اور سناٹا تھا۔ لیکن اس کا من کچھ عجیب ہو رہا تھا، حالانکہ اسے نہ تو ابھی تک کوئی پائل کی چھن چھن سنائی دی تھی جو گاؤں والوں کے مطابق یہاں سنی جاتی تھی، اور نہ کچھ دکھا تھا۔ اگر کچھ تھا تو وہ تھا صرف جھینگروں کی آوازیں اور دھول مٹی سے گرا ہوا کچہری باڑی، جو اپنی خوبصورتی کا احساس دلا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے دل میں جو اس عورت کے بھوت کا تھوڑا بہت ڈر تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ چلتے چلتے جب ہریا کچہری باڑی کے کورٹ ہاؤس کے سامنے پہنچا تو رک گیا، کیونکہ اسے یہاں کسی کی پائل کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ جب اس نے کورٹ ہاؤس کی طرف دیکھا تو اسے محسوس ہوا جیسے کچہری باڑی کی نچلی منزل کے کونے والے کمرے سے اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ ہریا نے سمجھا کہ یہ اس کا وہم ہے، اور یہ سب اس کے دماغ میں بسنے والے خیالات اور تھکاوٹ کی وجہ سے ہے، اور ہریا آگے اپنے گھر جانے والے راستے پر چل پڑا۔ ہریا بس باغیچے کے آخر تک پہنچنے ہی والا تھا کہ اسے لگا جیسے سامنے دیوار پر کچھ ہلچل ہوئی ہو۔ اس نے ایک دم سے اس طرف دیکھا تو وہاں کسی کی پرچھائی تھی، جو دھیرے دھیرے دیوار کے اوپر جا کر رک گئی۔ ہریا ابھی خوف سے اسے دیکھ رہا تھا کہ اسے اس جگہ سے فائل کی جھنکار بھی سنائی دی، جو دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب ہریا کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کورٹ ہاؤس کے اندر پارٹی چل رہی ہو، جس میں ناچ گانے کی محفل سجی ہو۔ ان سب آوازوں کو سن کر ہریا کے پسینے چھوٹنے لگے کہ آج اس کی موت پکی ہے، کہ اچانک پرچھائی اور آوازیں سب غائب ہو گیا۔ ہریا ڈرتا ڈرتا باغیچے سے باہر نکلنے کے لیے تھوڑا آگے بڑھا تو پھر سے پائل کی جھنکار سنائی دی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہریا کی آنکھیں اس دیوار کی طرف اٹھ گئیں جہاں سے آواز آئی تھی۔ لیکن اب وہاں کوئی پرچھائی نہیں، ایک عورت بیٹھی تھی جس کے لمبے اور گہرے کالے بال تھے۔
اور وہ دیوار پر بیٹھی اپنے پاؤں ہوا میں ہلا رہی تھی اور اس کے کپڑے سالوں پرانے تھے اور ایک اداس گانا گنگنا رہی تھی۔ پھر یہ عورت ایک دم چپ ہو گئی اور پھر غائب ہو گئی۔ اب ہریا جلد سے جلد یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا اور پھر جیسے ہی یہ بھاگنے کے لیے مڑا وہ عورت اس کے سامنے آ گئی اور ہریا واپس کچہری باڑی کی طرف بھاگنے لگا۔ تبھی اس کے قدم یکدم رک گئے۔ سامنے کچہری باڑی کے کونے میں ایک ڈراؤنا آدمی کھڑا اسے گور رہا تھا، جو شاید کسی زمیندار کا بھوت تھا، اور گاؤں والوں کے مطابق اس زمیندار کی وجہ سے اس عورت کی موت ہوئی تھی، اور پھر اس عورت کی آتما نے اس زمیندار کو اسی کچہری باڑی میں مار ڈالا تھا۔ اب ہریا کو یقین ہو گیا کہ اس جگہ کئی آتمائیں بستی ہیں۔ ہریا چلاتے ہوئے بھاگ نکلا اور کسی طرح اپنے گھر پہنچ گیا، اور اس رات جو ہریا کے ساتھ ہوا اس کی کہانی پورے گاؤں میں پھیل گئی، اور کچہری باڑی کا ڈر سب کے دل میں اور بھی بڑھ گیا۔ اس کے بعد ہریا ڈرا ڈرا رہنے لگا، اور کوئی اسے پوچھتا تو یہی جواب دیتا، وہ کچہری باڑی والی عورت یہی ہے اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ ہریا کی بیوی اسے کئی سنت سادھوؤں اور پیر فقیروں کے پاس لے کر گئی، لیکن ہریا کو کچھ فرق نہ پڑا اور دن بدن کمزور ہوتا رہا، اور سب کچھ چھوڑ کر اپنے کمرے کے ایک کونے میں ڈرا ہوا بیٹھا رہتا۔ دن میں ہریا چپ چاپ رہتا، لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہریا چلا چلا کر سب کو کہتا کہ کچہری باڑی والی عورت میرے سپنے میں آتی ہے اور وہ مجھے جان سے مار دے گی۔ اور پھر ایک دن جب ہریا کی بیوی کھیت سے کام کر کے واپس آئی تو گھر میں گھستے ہی اسے اپنے پتی کی لاش ملی۔ ناظرین، اگر آپ کو واقعہ اچھا لگا ہو تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔